بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں عرش کے سامنے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب میرا گزر جنت میں ہوا تو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر، غلمان کے سینوں پر، حوروں کی آنکھوں میں، حتیٰ کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح تمام آسمانوں کے دروازوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بڑی شان کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ توریت، زبور اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور آخری زمانے میں مبعوث ہونے کا ذکر موجود ہے۔ قرآن شریف میں بطور خاص شاندار القاب اور بڑے اعزازات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر قدرتی قلم سے محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جس کو آپ اپنی اولاد کو دکھایا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں کئی مقامات پر، حتیٰ کہ کعبہ شریف کے غلاف مبارک پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے علاوہ ساری دنیا کی تمام مساجد میں روز 5 وقت اذان اور اقامت میں بڑے اعزاز اور شان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، اور نماز میں درود ابراہیم کے ذریعے آپ کا نام لے کر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر زمانے کے بڑے بڑے پیغمبروں اور صالح بزرگوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پیشانیوں پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ نظر آتا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ کو نبی آدم کے بہترین طبقوں میں ہر زمانے میں پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں ہوا جس زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر کوہ احد پر چڑھے۔ کوہ احد مارے خوشی کے جھومنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اطراف کے پتھر ڈھلنے لگے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کوہ بشیر پر چڑھے تو کوہ بشیر بھی رقص کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں پر ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، ادب کر کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پس دونوں پہاڑ بھی با ادب ہو کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہان حضرت موت آئے اور کہا کہ ہم کیسے جانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں چند کنکریاں لی اور فرمایا کہ اے کنکریوں گواہی دو۔ پس کنکریاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ یہ دیکھ کر شاہان حضرت موت آپ پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم شیر قوری میں جب حضرت بی بی دائی حلیمہ کے ساتھ ان کے صحرائی مکان کی طرف جا رہے تھے تو ایک ابر بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ چل رہا تھا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہو گئے اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ ابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا ہوا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تجارتی سامان لے کر جدھر جاتے ابر بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ ہم ایک روز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک وادی میں ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جہاں آپ کو پردے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ اچانک آپ کی نظر وادی کے کنارے درختوں پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کی ٹہنیاں پلیٹ کر بیچ وادی میں اس طرح لائے جیسے کہ کسی اونٹ یا جانور کو نکیل پکڑ کر لایا جاتا ہے، اور آپ نے ان دونوں درختوں کا پردہ بنا لیا اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ پھر وہ درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ، اس کھجور کے خوشے کو بلاتا ہوں، وہ گواہی دے گا۔ پس آپ کے بلانے پر کھجور کا خوشہ درخت سے نیچے اتر آیا اور توحید و رسالت کی گواہی دی اور واپس جا کر درخت سے لگ گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک سفر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کہا، یہاں اور کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور درخت بھی کلمہ توحید و رسالت پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ وہ زمین پھاڑتا ہوا چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ٹہنیوں کو جھکائے ہوئے حاضر ہو گیا اور توحید و رسالت کا کلمہ بآواز بلند پڑھنے لگا، پھر اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ مکہ شریف میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطراف و اکناف جس طرف جاتے، جو بھی درخت، پتھر یا پہاڑ سامنے آتا، عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک منزل پر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پس اتنے میں ایک درخت دور سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور ٹہنیاں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک درخت ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ مسجد نبوی میں منبر کے قریب ایک کھجور کا کھمبا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت اس کھمبے سے کمر لگا لیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں منبر تیار ہو گیا تو آپ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ یکایک ستون حنانہ یعنی کھجور کا کھمبا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ایسے دردناک طریقے سے چلایا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ستون حنان کے پاس تشریف لے گئے اور ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے چمٹا لیا۔ پھر ستون حنانہ چھوٹے بچے کی طرح سسک سسک کر اور ہوک ہوک کر رونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسی تسلی دی جیسے کوئی اپنے چھوٹے معصوم بچے کو سمجھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ستون حنانہ خاموش ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستون حنانہ اس بیان سے دوری پر رویا جس کو وہ سنا کرتا تھا، اب چونکہ محروم ہو گیا ہے، پس میرے فراق میں رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ جب تک یہ گوہ یعنی چپکلی ایمان نہ لا دے، میں آپ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گوہ، بول، میں کون ہوں؟ گوہ نے نہایت فصیح زبان میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پس یہ سنتے ہی وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا۔
अहयान उदस खज़ाई यहूदी चरवाहा अपनी बकरियों में था कि एक भेड़िया आया और एक बकरी को पकड़ ले गया। अहयान ने भेड़े का ताक़ब किया और बकरी को छुड़ा लिया। भेड़िया एक टेले पर चढ़कर बैठ गया और इंसान की तरह बोलने लगा, अहयान मेरी किस्मत का रिज़्क छीन लिया। अहयान ने बड़े ताज्जुब से खुदा की कसम, ऐसी अजीब बात मैंने कभी नहीं देखी कि भेड़िया इंसान की तरह बात कर रहा है। भेड़िए ने कहा, ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा मदीने में जलवागर हैं और तुम सबको दीन हक़ की दावत दे रहे हैं और तुम गाफिल हो। ये सुनकर अहयान ने कहा, अगर मैं इसी वक्त नबी आखिरुज़्ज़मा की खिदमत में चला जाऊं तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िए ने कहा, मैं हिफाजत करूंगा उस रब की कसम जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन की हिदायत के लिए भेजा है। मैं उन पर ईमान लाया हूँ। मेरी खुराक जो तू मुकर्रर करेगा उससे ज़्यादा ना खाऊंगा। पस अहयान यहूदी अपनी बकरियों को भेड़िए की निगरानी में देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहयान यहूदी को देखते ही फरमाया, अहयान भेड़िया अपना वादा पूरा कर रहा है। चुनांचे अहयान फ़ौरन मुसलमान हो गया। सुबहान अल्लाह।